جی تو مصنف کیا کہتے ہیں کہ جیسے ہی شاکر خان صاحب نے یہ ذکر کیا کہ ابھی تو پہلا دن ہے، ابھی سے کام کرنے نہ بیٹھ جائیے گا، چلیے ایسا کرتے ہیں کہ گاڑی نکالتے ہیں اور مچھلی کے شکار کو چلتے ہیں۔ وہاں سے 2 میل کے فاصلے پر احمد نگر ہے، وہاں کے رئیس راجہ طالب علی بھی سے آپ کو کیا کریں گے، راجہ طالب علی سے ملوائیں گے۔ تو مصنف کہتے ہیں جیسے ہی انہوں نے یہ بات کہی شاکر خان صاحب نے تو میرا ماتھا وہیں ٹھنکا، میرا ماتھا وہیں ٹھنکا۔ ماتھا ٹھنکنا بیٹا ہوتا ہے برے اثار نظر آنا، ٹھیک ہے جی۔ تو مصنف کہتے ہیں جی میرا ماتھا وہی ٹھنکا کہ اگر یہی حال رہا تو یہاں بھی فرصت معلوم نہیں ہوتی، وہاں کہہ کر رک گئے۔ خیر کہتے ہیں جی سینکڑوں ہیلے حوالوں سے اس وقت تو میں بچ گیا کہ میں نے بہت زیادہ بہانے کیے، ہیلے حوالے بہانے کہ خیر سینکڑوں ہیلے حوالوں سے اس وقت تو میں بچ گیا اور میرے میزبان بھی میری وجہ سے نہ گئے، مگر مجھے بہت جلد معلوم ہو گیا کہ جس عنقا یعنی یکسوئی کی تلاش میں سرگرداں تھا۔ عنقا بیٹے کہا جاتا ہے، اور عنقا کے لیے بعض حضرات جو لفظ استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ ایک خیالی پرندہ ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی جس کا وجود ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بھی مصنف نے وہی لفظ استعمال کیا ہے کہ جس انہونی چیز کو میں تلاش کرنے یہاں پر پہنچا ہوں، جو ہے ہی نہیں، جس کا وجود ہی نہیں ہے، سکون ہی نہیں ہے، وہ یہاں پر بھی مجھے کہتے ہیں جی نہیں ملے گا۔ تو عنقا کے لیے آپ لفظ کیا استعمال کریں گے، اس کا معنی لکھیں گے نایاب۔ کیا لکھیں گے؟ نایاب۔ تو کہا جا رہا ہے جی کہ میرے میزبان بھی میری وجہ سے نہ گئے، مگر مجھے بہت جلد معلوم ہو گیا کہ جس عنقا یعنی یکسوئی کی تلاش میں سرگرداں ہوں، میں مارا پھر رہا ہوں اپنے گھر سے یہاں پر بھی آ گیا ہوں کہ یہاں پر چلو مجھے کچھ سکون ملے گا، کہتے ہیں جی وہ مجھے یہاں بھی نہ ملے گی، کہ وہ تسلی و سکون یا اطمینان مجھے یہاں پر بھی نہیں ہے۔ مصنف اصل میں بیٹے سکون اطمینان چاہتے کیوں تھے؟ کیونکہ کچھ تحریر کرنا چاہتے تھے، اور کچھ تحریر کرنے کے لیے آپ لوگ شروع میں بھی پڑھ کے آ چکے ہیں، یقیناً انسان کو تنہائی بھی چاہیے ہوتی ہے، جس کے اندر انسان تنہائی میں بیٹھ کر خیالات کو سوچ سکے، جملوں کو ترتیب دے سکے۔ تو مصنف کو وہ تنہائی نہیں اصل میں مل پا رہی تھی۔ آگے کیا کہتے ہیں جی؟ خیر کہتے ہیں جی میں جلدی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آیا اور اس وقت ذرا غور سے اس میز کے سامنے سامان کو دیکھا جو میرے لکھنے پڑھنے کے لیے تیار کی گئی تھی۔ یہ کون سی میز ہے بیٹے؟ جس کا تذکرہ شاکر خان صاحب نے کیا تھا جس وقت ان کو بلوایا تھا اپنے گھر کے، میرے پاس گاؤں میں چلے آ جاؤ، تمہارے لیے کمرہ تیار کروایا ہوا ہے، لکھنے پڑھنے کا سارا سامان بھی موجود ہے، تو وہاں پر بیٹھ کر تیاری کر لینا۔ لیکن جیسے ہی یہاں پر پہنچے تو ساتھ ہی مصنف کو کیا کہا گیا کہ ابھی سے کام شروع نہ کر دینا، ابھی کچھ دن ریسٹ کرو، گھومو پھرو، اس کے بعد پڑھ لینا، اس کے بعد اپنا لکھنے پڑھنے کا کام شروع کر لینا، ٹھیک ہے۔ تو خیر مصنف کہتے جی میں ہی بے حوالے کر کے بہانے کر کے اس کے کمرے میں پہنچا اور اس وقت ذرا غور سے اس میز کے سامان کو دیکھا جو میرے لکھنے پڑھنے کے لیے تیار کی گئی تھی۔ پھر کیا کہتے ہیں جی؟ کہتے ہیں جی میز پر نہایت قیمتی کامدار کپڑا پڑا ہوا تھا، جس پر ایک قطرہ گرانا گناہ کبیرہ سے کم نہ ہوگا۔ تو اتنا خوبصورت، اتنا صاف شفاف کپڑا تھا کہ اس کے اوپر ایک سیاہی کا قطرہ بھی گر گیا تو مجھے ایسا محسوس ہوگا جیسے میں نے کہ گناہ کبیرہ کر لیا ہو۔ چاندی کی دوات تھی، مگر سیاہی دیکھتا ہوں تو سوکھی ہوئی۔ تو دوات تو چاندی کی ہے، ٹھیک ہے جی، انک پاٹ۔ سیاہی کی دوات جو ہے وہ تو کس چیز کی ہے؟ چاندی کی ہے، لیکن اس کے اندر سیاہی موجود ہی نہیں ہے۔ انگریزی قلم نہایت قیمتی اور نایاب، انگریزی قسم کے عمدہ کے قلم تھے اور نہایت نایاب قسم کے، لیکن کیا جی مگر اکثر میں نب ندارت کے، اکثر کے اندر نب ہی موجود نہیں ہے۔ جاذب کاغذ، ایک مخملی جلد کی کتاب میں۔ مخملی جلد کون سی ہوتی ہے بیٹے؟ مخمل ایک کپڑا ہے، ٹھیک ہے جی، مخمل کے کپڑے کی بنی ہوئی جو کتاب تھی، اس کی جو مخمل کے کپڑے کے ساتھ جلد کی ہوئی تھی وہ کتاب تھی۔ تو اس کو کہا گیا جی ایک مخملی جلد کی کتاب میں، مگر لکھنے کے کاغذ کا پتہ نہیں، کہ سامان سارا جو جتنا بھی پڑا ہوا ہے وہ انتہائی ہے تو عمدہ، اگر عمدہ ہونے کے باوجود ایسی سامان ہے کہ میں اس کے ساتھ اس کو استعمال نہیں کر سکتا۔ کیونکہ کسی کے اندر پین ہے تو ان کے نب نہیں ہے، سیاہی کی دوات ہے تو اس میں سیاہی نہیں ہے، اور کتاب ہے جی، ٹھیک ہے جی، تو لکھنے کے لیے کاغذ نہیں ہے کہ جس کے اوپر میں نے تحریر کرنا ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں جی بہت سا اعلیٰ درجے کا بیش قیمت سامان میز پر تھا،
مگر اکثر اس میں سے میرے کام کا نہیں، اور جو چیزیں ضرورت کی تھی وہ موجود نہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ آخر کار مصنف کہتے ہیں جی کہ میں نے وہی اپنا پرانا استعمالی مگر مفید بکس اور اپنی معمولی دوات اور قلم۔ کون سی قلم؟ وہ قلم جس نے اب تک نہایت ایمانداری سے میری مدد کی تھی اور میرے پرہ خیالات کو تیزی کے ساتھ، پرہ خیالات بکھرے ہوئے خیالات، میرے پرہ خیالات کو تیزی کے ساتھ قفس کاغذ میں بند کیا تھا۔ قفس ویسے بیٹے پنجرے کو کہتے ہیں، تو اس سے مراد تحریر کرنا، کہ کاغذ پر تحریر کیا تھا، نکالا اور لکھنا شروع کیا۔ عبارت دوبارہ دیکھیے، انتہائی اہم بھی ہے، تھوڑی سی پیچیدہ بھی ہے۔ کہتے ہیں جی آخر کار میں نے وہی اپنا پرانا استعمالی مفید بکس اور اپنا معمولی دوات اور قلم اپنی آخر کار میں نے وہی اپنا پرانا استعمالی مگر مفید بکس اور اپنی معمولی دوات اور قلم جس نے اب تک نہایت ایمانداری سے میری مدد کی تھی اور میرے پرہ خیالات کو، میرے بکھرے ہوئے خیالات کو تیزی کے ساتھ قفس کاغذ میں بند کیا تھا، نکالا۔ مطلب کہتے ہیں کہ میں نے اپنا جیومیٹری بکس جو ہے وہ نکال لیا، وہ جیومیٹری بکس جو ہمیشہ میرے کام آتا تھا۔ ٹھیک ہے جی، وہ نکالا اور کہتے ہیں جی اور لکھنا شروع کیا۔ جیسے ہی کہتے ہیں جی لکھنا شروع کیا تو کہتے ہیں جی یہ ضرور ہے کہ جن مرغان خوشنوا کی تاریخ میں شعراء اس قدر رطب اللسان ہیں، ان کی عنایت سے میں خوش نہیں ہوا۔ جملہ غور کیجیے، یہ ضرور ہے کہ جن مرغان خوشنوا اچھی آواز والے پرندے، جن مرغان خوشنوا کی تاریخ میں، جن اچھی آواز والے پرندوں کی تاریخ میں شعراء، شاعر کی جمع، شعراء اس قدر رطب اللسان ہیں۔ رطب اللسان ہوتا ہے زبان کا تر ہونا، زبان کا تر ہونا، مراد اس سے تعریف کرنا۔ تو جن خوبصورت پرندوں کی آوازوں کو شاعر حضرات جو ہیں وہ اپنی شعر و شاعری کے اندر ان کی تعریفیں کرتے ہیں، ان کی عنایت سے میں خوش نہیں ہوا۔ مطلب کیا تھا کہ وہاں پر کیونکہ جہاں پر میں بیٹھتا تھا اس کے سامنے کھڑکی تھی اور کھڑکی کے سامنے درختوں کے اوپر مختلف قسم کے پرندے آ کر بیٹھتے تھے، اگرچہ ان کی آوازیں جو بہت خوبصورت تھیں، ٹھیک ہے، لیکن ان کے شور کی وجہ سے مجھ سے لکھنے میں پرابلم ہو رہی تھی، اس لیے میں کہتے جی ان کی اس نوازش سے، ان کی اس عنایت سے خوش نہیں ہوا۔ اسی بات کو یہاں پر مصنف نے اپنے انداز میں ذکر کیا۔ سجادت علی حیدری الدرم کہتے ہیں یہ ضرور ہے کہ جن مرغان خوشنوا کی تاریخ میں شعراء اس قدر رطب اللسان ہیں، ان کی عنایت سے میں خوش نہیں ہوا۔ پھر کیا ہوا جی کہ سب کے سب میرے کمرے کے نیچے درخت پر جمع ہو گئے اور شور مچانا شروع کر دیا، تاہم میں نے کوشش کر کے ان کی طرف سے کان بند کر لیے اور کام میں ہمتاً مشغول ہو گیا۔ ان کی طرف سے کہتے ہیں جی میں نے کوشش کر کے کام تو بند کر لیے اور اپنے کام میں مشغول ہو گیا، لیکن ساتھ ہی کیا ہوا جی وہ دیکھیے اگلا قدم کیا ہوا، اگلا ان کے ساتھ ڈسٹربنس والا معاملہ کیا ہوا۔ وہ یہ ہوا، کہتے ہیں جی میں ایسے ہی لکھنا شروع کیا تو ساتھ ہی آواز آئی، کیسی آواز؟ تن 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 تنا تن تنانا چھن تا تن 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 تن۔ تو کہتے ہیں کہ یہ عجیب و غریب قسم کی آواز آئی، میں ایسا مصروف تھا کہ دنیا و ما فیہا کی خبر نہ تھی۔ دنیا و ما فیہا کہ میں مصروف اپنے کام میں تھا، مجھے دنیا اور اس میں جو کچھ بھی ہے اس کی کوئی خبر نہ تھی۔ دنیا و ما فیہا، دنیا اور جو کچھ اس میں ہے۔ یکا یکا لفظ میں نے بیٹے اچانک، یکا یک اس تن تن نے چونکا دیا، کہ اچانک یہ تن تن جو ہوئی اس نے مجھے چونکا دیا۔ یہ کیا ہے؟ اوفو، اب میں سمجھا، میرے کمرے کے قریب شاکر صاحب کے چھوٹے بھائی کا کمرہ ہے، انہیں موسیقی میں بہت دخل ہے، بہت شوق ہے موسیقی کا۔ اس وقت ستار سے شوق فرما رہے تھے، بہت خوب بجا رہے ہیں۔ کوئی آدھ گھنٹہ انہوں نے موسیقی کی مشق فرما کر میری خواہش کے خلاف محظوظ فرمانا، لطف اندوز کرنا۔ پھر کسی وجہ سے وہ اپنے کمرے سے چلے گئے اور خاموشی طاری ہو گئی اور مجھے پھر اپنے کام کا خیال آیا۔ کس بات کا خیال آیا؟
کہ جو کچھ میں تحریر کر رہا ہوں کر رہا تھا اس کو دیکھوں۔